نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، گزشتہ اتوار ہمارا جو تیسرا سبق تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں شکر کی حقیقت اور اسی کے حوالے سے توحید کی حقیقت، شرک کی نفی کے حوالے سے مضمون، پھر شرک کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی، لیکن ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ اب تک جو ہم نے مضمون سمجھا ہے اختصار سے وہ کیا ہے۔ پہلا جامع سبق تھا سورۃ العصر کی روشنی میں راہ نجات، اور اس میں ہمارے سامنے چار باتیں آئی تھیں کہ اخروی نجات کے لیے چار لوازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ پھر ہم نے دوسرا سبق پڑھا آیا بر، نیکی کی حقیقت۔ ایک آیا مبارکہ میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی، اور وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ چاروں چیزیں موجود تھیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے اب۔ اس کے بعد تیسرا سبق جس کا میں نے حوالہ دیا پہلے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس کے اندر حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی تھیں اپنے بیٹے کو، اس کا حوالہ دے کر اور بات کی گئی، اور وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چاروں باتیں موجود تھیں۔ اب یہ ہم چوتھا سبق پڑھ رہے ہیں جو جامع سبق ہے اور آخری سبق ہے جامع سبق ہونے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر جو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، چار مختلف اجزاء ہم نے پڑھے ہیں، چار لوازم پڑھے ہیں، ان کو پھر علیحدہ علیحدہ سمجھیں گے ہم ایک ایک کر کے۔ یہ چوتھا جامع سبق ہے۔ اب آئیے پہلے، اور یہ سورہ حامیم اور سجدہ کی آیات 30 تا 36 پر مشتمل ہے۔ پہلے ہم ان کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے مضامین کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ کیا کہتے ہیں ان سے، یا ان کے دل کو جماؤ دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ خوف مت کھاؤ، یعنی مستقبل کے بارے میں خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو مستقبل کے بارے میں خوف نہ کرو۔ ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ۔ غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے کہ انسان کو جو بھی پریشانی آئی ہوتی ہے، مصیبت آئی ہوتی ہے، اس پر غم ہوتا ہے، تو ماضی کے بارے میں غم نہ کھاؤ، یعنی یہ بندہ مومن کو حوصلہ دینے کے لیے وہ ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ مستقبل کا خوف ان کے دل سے کم کرتے ہیں، اور ماضی کے بارے میں جو غم ہوتا ہے اس کو کم کرتے رہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اہل ایمان سے وعدہ ہے کہ جو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے مراحل طے کریں گے، ان کے لیے اللہ نے کیا بشارت دی ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔
تو کہا گیا کہ وہ ان کو بشارت بھی دیتے رہتے ہیں کہ جنت، اس جنت کی جو ہے بشارت، خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہے ہیں اور اب آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جیوں میں خواہش ہوگی۔ اللہ نے ہمارے جیوں میں جو بھی خواہش رکھ دی ہے، جس نوعیت کے بھی جذبات رکھ دیے ہیں، خواہشات رکھ دی ہیں، اور دنیا میں ہزاروں خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم پوری نہیں کر سکتے، اور اب تو خاص طور پر جس دور میں ہم زندہ ہیں، پچھلے چند سالوں میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب تو ان خواہشات کا جو پہلے پوری ہو جاتی تھی ان کا پورا ہونا بھی ممکن نہیں رہا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جب جنت میں پہنچ جاؤ گے تو جتنی تمہارے جیوں کے اندر خواہشات ہیں، اشتہات ہیں، وہ سب کی سب پوری ہوں گی۔ کوئی خواہش، کوئی جذبہ جو تمہارے نفس کے اندر رکھا گیا ہے وہ پورا نہ ہو، وہاں یہ ہو نہیں سکتا۔ جو بھی خواہش ہوگی سب کی سب پوری ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھ دی ہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے پوری نہیں ہوئی، تم نے اپنے آپ کو روک کر رکھا انہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہوگا جو تم مانگو گے۔ ایک ہے جو تمہارے جیوں کے اندر خواہشات رکھ دی ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، پھر ہر ایک کی اپنی اپنی ذہنی صلاحیت ہوگی، اس کے مطابق اللہ سے مانگے گا۔ تو کوئی شے ایسی نہیں ہوگی کہ تم جنت میں مانگو اور کہا جائے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے بھائی، نہیں، جو مانگو گے ملے گا۔ یعنی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو سکے، اور نہ ہی کوئی تمہاری طلب کردہ شے ایسی ہوگی جو کہا جائے کہ یہ موجود نہیں ہے، ہر شے ملے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ بھی جو کہا گیا کہ تمہاری جو بھی خواہشات ہوں گی اور جو تم مانگو گے ملے گا، یہ بھی اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے نزل ہے۔ نزل کیا ہوتا ہے؟ مہمان جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے آپ اس کو بٹھاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ٹھنڈا گرم پیش کرتے ہیں موسم کی مناسبت سے، یہ نزل ہے۔ کہا گیا کہ جتنے بھی خواہشات تمہاری ہیں، جو تم مانگ رہے ہو، یہ سب تمہیں دیا جائے گا اور یہ نزل ہوگا۔ باقی نعمتیں ہیں وہ تو تم یہاں سمجھ ہی نہیں، تمہیں یہاں بتائی ہی نہیں جا رہی۔ وہ ضیافت جو بعد میں ہوتی ہے پھر مہمانوں کی، جو دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، وہ وہیں جا کر پتہ لگے گا۔ جنت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں، وہ سب نزل ہے۔ باقی جو جنت کی نعمتیں ہوں گی ان کے بارے میں فرمایا گیا ما لا عین رأت وما اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، ان جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے کچھ دیکھا، نہ کسی کان نے کچھ سنا، نہ کسی دل میں کبھی خیال ہی آیا سکتے۔ یہ کہا جا رہا ہے یہ ٹھنڈے گرم کی حیثیت میں ہے جو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ میں یا حدیث مبارکہ میں ہو گیا۔ باقی جو جنت کی اصل نعمتیں ہوں گی، ضیافت ہوگی، وہ تو وہیں جا کر پتہ لگے گا۔ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس شخص کی ہوگی جس نے دعوت دی اللہ کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے خود بھی نیک عمل کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے نیکی کرنا اچھی بات ہے، بدی کرنا بری بات ہے، تو نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، تو پھر برائی کو دور کرو اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تم اس کا جواب بھلائی سے دو، اور صرف بھلائی سے نہیں، بہترین بھلائی سے۔ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھا ترین سلوک کرو۔ یعنی ایسے ہے کہ کوئی تمہیں بد دعائیں دے رہا ہے، تم بدلے میں اس کو دعائیں دو اور بہترین دعائیں۔ تو برائی کو دور کرو، برائی کا جواب دو بہترین طریقے سے۔
اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس وہ شخص جس کے اور تمہارے مابین دشمنی ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے جانثار دوست۔ اگر تم اس کی برائی کے جواب میں اچھا سلوک کرو گے تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں اس کے بعد کبھی نہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں اور اس کا طرز عمل میرے ساتھ کیا ہے۔ یہ اصل بیریئر ٹوٹے گا تو آنے والے کل میں کسی وقت وہ جو دشمن ہے آج تمہارا وہ دوست بن جائے گا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی نمایاں ترین مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے کہ وہ جو جان کے دشمن تھے بعد میں وہی اتنے جانثار دوست بنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی نہ گرنے پائے جہاں وہ اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ اسی کا اعجاز تھا، اسی کی برکت تھی قرآن مجید کی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ مقام نہیں ملتا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے، یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، صبر کے بہت مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے لیے کتنا حوصلہ چاہیے، کتنا اپنی طبیعت پر جھیلنا پڑے گا۔ انسان جانتا ہو کہ سامنے والا ظلم پر ہے، زیادتی پر ہے، اور پھر بھی اچھا رویہ اختیار کرے، یہ آسان بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن دعوت کے مرحلے میں کہا گیا کہ اپنی دعوت کو پروان چڑھانا چاہتے ہو اور دشمنوں کو دوست بنانا چاہتے ہو تو تمہیں دعوت کے مرحلے میں دوسروں کے غلط سلوک کے مقابلے میں اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام نہیں ملتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ یا تو صبر کے بہت مراحل طے کرنے پڑیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بہت نرمی دی گئی ہو، جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کتنے شفیق تھے، مہربان تھے، ساتھیوں کی طرف سے، بعض اوقات صحابہ کرام کی طرف سے بھی، اور خاص طور پر منافقین کی طرف سے جو طرز عمل ہوتا تھا، جو آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، جس طرح آپ اس کو جھیل جاتے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا مقام تھا۔ تو کہا یا تو تمہیں صبر کے مراحل طے کرنے پڑیں گے، یا یہ بہت نصیبے کی بات ہے جس کو مل جائے کہ جس کے دل میں نرمی ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کی یا دشمنوں کی ہر طرح کی بات کو جھیل لے، برداشت کر۔ اسی لیے اس سبق کا جو اصل موضوع ہے بیسیکلی بنیادی طور پر وہ بڑے نصیبے والے جو دین کی دعوت کے مرحلے پر اپنے غصے پر قابو پائیں اور جو بھی لوگ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی شیطان چھوٹ لگا جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی وقت محسوس ہو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، کسی کے غلط رویے کے باعث مجھے غصہ آ رہا ہے، تو جان لو یہ شیطان ہے جو چھوٹ لگا رہا ہے اور وہ مجھے غصہ دلا کر میری دعوت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ شیطان ہے جو مجھے غصہ دلا کر اور میری دعوت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ جو 6 آیات ہم نے پڑھی 30 تا 36 بلکہ 7 آیات پڑھی، اس سے ہمارے سامنے کیا بات آ رہی ہے؟ پہلے تو موازنہ کریں سورۃ العصر کے ساتھ کہ وہاں 4 باتیں تھیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ جیسے پہلے 3 اسباق جو ہم نے پڑھے ان میں یہ چاروں چیزیں موجود تھیں، یہاں بھی یہ چاروں چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کے حوالے سے یہاں پر جو ایمان کا اصل حاصل ہے، جو اصل ایمان ہے وہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان باللہ، اس پر ہم بعد میں بات بھی کریں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو رب مان لیا، تو یہ اللہ کو رب ماننا یہ ایمان کا حاصل ہے، تو یہاں ایمان آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیے عمل صالح، یہاں عمل صالح کا بھی تذکرہ ہے کہ جب دعوت کے مرحلے میں کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور نیک عمل کیا، خود بھی نیک عمل کرتا ہوں۔ لیکن نوٹ کیجئے جو لفظ آیا یہاں ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یہ ہے عمل صالح۔ اسی میں عمل صالح بھی ہے، اسی میں تواصی بالحق بھی ہے، اسی میں تواصی بالصبر بھی ہے، سب جمع ہو گئے۔ لیکن یہ انفرادی طور پر آ رہا ہے کسی فرد کے لیے کہ ہر فرد اپنی اپنی جگہ کہ وہ جم گئے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرمایا کرتے تھے کہ یہ استقامت کا لفظ جو ہے یہ قیامت ہے، اپنے اندر بڑا گہرا مفہوم لیے ہوئے۔ یہ بعد میں جب ہم سمجھیں گے تو ہمارے سامنے اس کی حقیقت آئے گی کہ استقامت اپنے اندر کیا مفہوم لیے ہوئے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ اس میں عمل صالح بھی موجود، باقی مراحل بھی موجود۔ لیکن اس سے آگے آئیے تواصی بالحق، جیسے ایمان کے حوالے سے ایمان باللہ اصل ایمان ہے وہ یہاں آیا، اسی طرح سے داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، ویسے تو ہر خیر کی طرف بلانا وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، تواصی بالحق ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانا کہ اللہ والے بنو، اللہ کے احکامات مانو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ ہے جو بنیادی طور پر مضمون ہے۔ داعی اللہ جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو کہ اللہ کی طرف آؤ، تم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ۔ دنیا کی نفی نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ دنیا بالکل چھوڑ دو، نہیں، دنیا میں بھی رہنا ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دنیا میں رہو، کن فی دنیا کاننا کا غریب و عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ تو دنیا میں رہنا ضرور ہے لیکن دنیا میں دل نہیں لگانا، اپنی توجہ مرتکز رکھنی ہے آخرت کی طرف، اللہ کی رضا جوئی کی طرف، آخرت کی نجات کی طرف۔ تو یہاں پر تواصی بالحق میں کیا آ گیا؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اور آپ نوٹ کیجئے صبر کے حوالے سے جو سب سے اونچی چوٹی، ابھی نوٹ کیجئے یہاں پر یہ بھی اشارہ کر دوں کہ جو وہاں پر بنیادی باتیں آ رہی تھیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، جو تدریجاً پھر آگے بڑھا ہے معاملہ، ایمان نسبتاً کھل گیا، 5 ایمانیات کا تذکرہ تھا جو ہم نے سمجھا تھا جب ہم نے آیا در سمجھی نیکی کی حقیقت سمجھی۔ اس کے بعد پھر شرک کی نفی، توحید کا اس بات، یہ آ کر ایمان باللہ پر مرتکز ہو گیا تھا، لیکن یہاں آ کر وہ خاص طور پر اللہ ہی کے ساتھ رہ گیا، اور پھر سمت تقیم کے حوالے سے سمت استقاموا، یہ جماؤ، یہ تدریجاً سمجھیے کہ ایمان کے حوالے سے بھی بلندی کی طرف سفر طے کر رہے ہیں۔ اسی طرح عمل صالح کے حوالے سے بھی استقامت کے اندر کیا کچھ قیامت مضمر ہے، یہ بھی ہم بلندی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اور عمل صالح کے تواصی بالحق کے حوالے سے بھی کسی خیر کی طرف بلانا وہ بھی تواصی بالحق ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اونچا جو ہے تواصی بالحق کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح سے صبر کے اندر سب سے چوٹی کا عمل کیا ہے کہ کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اس کے ساتھ بھلائی کرو اور بہترین طرز پر کرو۔ کوئی تمہیں بددعائیں دے تم اس کو دعائیں دو، اور جواب میں یہ ہے کہ برائی کا جواب دینا ہے بہترین طرز پر۔ یہ ظاہر بات ہے کہ آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر صبر کی بھی چوٹی کا تذکرہ ہو گیا۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، چاروں کے اعتبار سے یہاں چوٹی کا تذکرہ ہے جو آیا۔ اب آئیے پہلی آیت پر کہ اس میں تھوڑا غور و فکر اور سوچ بچار ہم کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، مالک۔ اللہ ہم سب کو
ہم سب کا مالک بھی ہے، ہمیں پال بھی رہا ہے، رزق بھی ہمیں وہی دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورۃ الشعراء میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ یہ قرآن مجید اور اس پر عمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، وہ آپ کی سنت۔ یہ ہے ہدایت۔ ہدایت بیسیکلی کیا ہے؟ قرآن مجید اور اس پر عمل کر کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، یہ ہے ہدایت۔ کیونکہ قرآن مجید میں کفار کا قول نقل ہوتا ہے کہ اگر ہم گمراہی پر ہوتے تو اللہ ہمیں روک دیتا، اللہ نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہیں، ہدایت وہ ہے جو قرآن مجید میں ہے یا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، وہ ہدایت یہاں سے لینی پڑے گی۔ ہدایت یہ نہیں ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں نہیں روک رہا تو ہم گویا ہدایت پر ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ روزی رسا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں ملا ہے، جو نعمتیں بھی مل رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہے دینے والا۔ جو ہمارا گزشتہ اتوار کا موضوع بھی تھا وہی آج بھی ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ہے جو مجھے مارتا ہے پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ پہلی زندگی بھی اس نے دی، پھر وہی ہمیں موت بھی دے گا اور وہی ہمیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور پھر حساب کتاب لے گا۔ تو یہاں ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اللہ ہی کی طرف سے مل رہا ہے۔ اس پر دل تھک جائے، اس پر دل میں اطمینان آ جائے۔ ایک ہے مان لینا، مان تو ہم سب نے لیا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمیں ایمان تو حاصل ہے، لیکن وہ کون سا ایمان ہے؟ اقرار باللسان والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان حاصل ہو جائے، جس میں ایمان دل کے اندر جم جائے، یقین پیدا ہو جائے، وہ چاہیے۔ تو یہاں رب کے معنی جو آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ مالک، پیدا کرنے والا، اور اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ ہمیں دے رہا ہے وہ اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اور کل اختیار اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ایمان مجمل کے الفاظ یاد کریں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے حوالے سے ظاہر ہے۔ میں نے اس کے کل احکامات قبول کیے، زبان کے اقرار کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ۔ یہ ہے ایمان باللہ جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ تو یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ جو اپنے ناموں اور اپنی صفات کے حوالے سے ظاہر ہے۔ اب اللہ کیوں نام ہے، اسی اعتبار سے اس کی صفات ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کا موقع نہیں ہے تفصیل کا، ہم اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں سب کے سب قبول کرتے ہیں، زبان کے اقرار کے ساتھ اور دل کی گواہی کے ساتھ۔ یہ جو دل کی گواہی ہے یہ ہے ثم استقاموا، جم جانا، دل میں یقین پیدا ہو جانا، زبان کی نوک پر اقرار باللسان کی حد تک نہ ہو بلکہ وہ دل گہرائیوں سے ہو، اللہ کے تمام احکامات کو زبان کے اقرار کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ قبول کرنا۔ اور یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعام الایمان، ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی. ایک ہے مان لینا، ایک ہے دل سے راضی ہونا. رب ہے. وبی محمد الرسول، اور جو راضی ہوا اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وبالاسلام دینا، اور جو راضی ہوا اس بات پر کہ اس کا دین اسلام ہے. جو دین اسلام کے دین ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اس نے ایمان کا مزہ چکھا ہے. اللہ ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے. راضی ہونا دل کا ان تین کیفیتوں پر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب یہ حاصل ہوتی ہیں چیزیں. ایک بات ذہن میں رہے، فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. یہ پہلے بھی آئی تھی. اثر کرنے والی ذات اللہ کی ہے. چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے. چیزوں میں تاثیر نہیں ہے. سب کی سب چیزیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اللہ سے اذن طلب کرتی ہیں. اسی طرح فاعل حقیقی اللہ کی ذات مراد کیا ہے؟ ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا، لیکن اس ارادے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اذن رب نہ ہو. تو ہم پابند ہیں سب کے سب اللہ کے. اذن رب کے بغیر ہمارے ارادے کی کوئی وقت نہیں. ہمارا ارادہ پایا تکمیل کو تب پہنچے گا جب اذن رب ہوگا. تو فاعل حقیقی کون ہوا؟ اصل کرنے والا کون ہوا؟ اللہ. کیا ہے؟ نیت اور ارادہ. اسی نیت پر ہماری پکڑ ہوگی، یہ اجر ملے گا. لیکن اس نیت اور ارادے پر عمل وہ اذن رب کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں. تو پھر پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو. اصل کرنے والا تو وہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی فاعل حقیقی نہیں ہے. یہ ہے جس کو ٹانک لیں اپنے دل میں. اسی طرح چیزوں میں تاثیر نہیں ہے. اللہ نے دی ہے ان کو تاثیر، اور وہ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی اذن رب کے بغیر. ہر نوالا جو ہم کھاتے ہیں حلق سے اترنے سے پہلے اللہ سے اذن طلب کرتا ہے، اس کے لیے شفا بنوں کہ بیماری بنوں. جو اللہ کا اذن ہوتا ہے وہ نوالا پھر وہی تاثیر لے کر اترتا ہے. ایک وہی شے جو ہم کھاتے ہیں تو ہمیں شفا دے رہی ہوتی ہے، ہمیں طاقت بخش رہی ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات وہی شے کھاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، ہمارے لیے کسی بیماری کا، تکلیف کا سبب بن جاتی ہے. یہ اذن رب ہے. آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، اذن ہوگا تو جلائے گی، ورنہ نہیں جلائے گی. عام روٹی جلاتی ہی ہے وہ، لیکن اذن رب ہوتا ہے تو جلاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں جلایا آگ میں، اس لیے کہ اس کو اذن نہیں ملا تھا. جب اذن مل جاتا ہے تو جلا دیتی ہے، جب اذن نہیں ملتا تو نہیں جلاتی. پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے. اذن رب ہوگا تو پیاس بجھے گی، ورنہ نہیں بجھے گی. ورنہ کو ڈھیروں پانی پی لے، پیاس نہیں بجھے گی. پیاس تبھی بجھے گی جب اذن رب ہوگا. لیکن ہم دنیا میں اسباب و علل کے حوالے سے جو تاثیر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اثرات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو مائنس کر دیتے ہیں. معاذ اللہ. یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہی اللہ ہے. اسباب و علل کی نفی نہیں کر رہا میں، اسباب و علل کا خیال بھی رکھنا ہے. جیسے پچھلی مرتبہ بھی بات آئی تھی، اگر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو پہلے اللہ سے مانگو پھر بازار جاؤ لینے کے لیے. اسباب و علل ہے، لیکن تمہیں یہ یقین ہو کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے. جوتے کا تسمہ بھی تمہیں نہیں ملے گا اگر اذن رب نہ ہو. تو اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ ہے جس پر دل تھک جائے. تو پھر
اگر دل ٹھک جائے اس پر. اور دیکھیے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں تلقین فرمائی، صبح اٹھ رہے ہیں تو دعا، رات کو سو رہے ہیں تو دعا. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا جبکہ مجھ پر موت طاری ہو چکی تھی، اور اسی کی جناب میں ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہی نے مجھے سلایا موت کی شکل میں، اللہ ہی نے مجھے موت سے بیدار کر دیا جو کہ نیند کی شکل میں تھی، اور قیامت والے دن ایسے ہی ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کے سب اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے. اس میں کیا ہے؟ اللہ. یہ سب کچھ ہمیں نیند جو آئی، ہم سوئے، نیند کی موت کسی کیفیت طاری ہوئی، موت سے دوبارہ زندہ ہو گئے، یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے. تو تمہارے ذہن میں ہر وقت ہو اللہ ہے جو یہ سب کر رہا ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا. خود مسلمانوں میں سے جو بنا دیا، کتنا بڑا انعام ہے اس کا. کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے تو شاید کافر ہی ہوتے، اتنی توفیق ہی نہ ہوتی کہ سوچ بچار کر کے اسلام کو قبول کر لیتے. یہ ساری دعائیں بھی اس لیے ہیں کہ ذہن میں ہر وقت تازہ رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہے، ہمارے کرنے سے نہیں ہے. اچھا، اب ایک شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلنا چاہیے؟ اگر کہیں وہ کام کر رہا ہے تو اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے. روزی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. اور حساب کتاب بھی کس نے لینا ہے؟ اللہ نے. تو اگر آخرت کا حساب کتاب ذہن میں ہو تو پھر کیا کرے گا وہ؟ اگر اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ صحیح طور سے نبھائے گا، اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا، اس میں یہ نہیں کرے گا کہ حاضری لگا کے غائب ہو گئے، اس میں یہ نہیں کرے گا کہ اپنی مزدوری بڑھوانے کے لیے، فرض کیجئے کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو اپنی مزدوری بڑھانے کے لیے وہ جو شے بھی بن رہا ہے، بنا رہا ہے، مشین کوئی چلا رہا ہے تو اس پہ ہلکا کر دے اس کپڑے کو کہ جلدی جلدی بنا جائے اور ہلکا کپڑا بن جائے.